بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میاں عدنان احمد کا سلام۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ اب آپ جب یہ سب کچھ سنتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری آواز دوسروں تک پہنچ جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس وقت ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام جہانوں، یعنی اللہ نے بہت سارے جہان بنائے ہیں، تو کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے جہان بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان بنائے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں یہ ایک جہان ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ربانی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام زیادہ سے زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ نازل ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے، ہنیونی، یعنی میرے صحابیوں مجھے مبارکباد کہو، کیونکہ میرے بارے میں اس وقت ایک ایسی آیت شریفہ اتری ہے جو میرے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آخر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کو انار کے دانوں کی طرح چمکتا ہوا حشاش بشاش دیکھا۔ پھر میں نے کہا، ہنیئا لک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ براہ کرم آپ ہمیں اس آیت شریفہ کی حقیقت سے واقف فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے ایک علم مکنون اور پوشیدہ راز کی بات پوچھ لی ہے، اگر نہ پوچھتے تو میں تا زندگی اظہار نہیں کرتا۔ ہاں، اب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ جب کوئی مومن بندہ میرا نام سنے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے بول اٹھتے ہیں، غفر اللہ لک، یعنی اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ ان فرشتوں کی درخواست پر اللہ تبارک تعالیٰ بذات خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتا ہے، آمین۔ اسی طرح جب کسی بندہ کے سامنے میرا نام آتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تو وہ دونوں فرشتے پکار اٹھتے ہیں، یعنی اللہ تمہاری مغفرت نہ کرے۔ اس وقت فرشتے جواباً کہتے ہیں، آمین۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ کا درود شریف پڑھنا اپنی مغفرت کی درخواست کی قبولیت پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مہر کا لگ جانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف نہ پڑھنا، زبان کو درود کے ساتھ حرکت نہ دینا، اپنی مغفرت کی ناقبولیت پر خدا کی طرف سے مہر لگ جانے کے مترادف ہے۔ درود شریف کو مختصر طور پر زبان سے ادا کرنا بہت معمولی، آسان اور سہل کام ہے، مگر اس کا نتیجہ بندہ کی زندگی کا سنور جانا ہے اور غفلت کے طور پر یا بے توجہی
यो बेपरवाही से इस सहल फेल से बाज रहना अपने मुकद्दर को तबाह करना और महरूमियत के दरवाजे को खोलना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम एक तस्बीह ज़रूर रोज़ाना दुरूद शरीफ की पढ़े। और इंशाअल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने से आपकी ज़िंदगी दुनिया की भी आसान हो जाएगी और आखिरत की भी आसान हो जाएगी। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दुरूद शरीफ को कबूल करे। तो ये हर हाल में कबूल ही है। तो इसलिए दुरूद शरीफ के बहुत फ़ायदे हैं। इसलिए मेरी इल्तिजा है हर मुसलमान भाई से कि वो कम से कम एक तस्बीह रोज़ाना दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। अस्सलामु अलैकुम।